نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں الاربعون فی مبانی الاحکام، مبانی الاسلام و قواعد الاحکام، 40 حدیثیں جو اسلام کے متعلق ہیں اور اسلام کے احکام کے متعلق ہیں. اس کے مؤلف ہیں الامام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی. الحمدللہ ہم اب تک ان 42 حدیثوں میں سے 23 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ 24ویں حدیث ہے. حدیث کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روى عن اللہ عز وجل انه قال یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أستغفر لكم. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. 24ویں حدیث ہے. اس کے روایت کرنے والے ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ ہیں. کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث روایت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتے ہیں کہ فیما روى عن اللہ عز وجل، یعنی کہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے. یہ جو حدیث ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کی روایت اس میں یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا. تو وہاں سے شروع ہوتی ہے اس حدیث کی سند. سب سے پہلے جو بات بتائی گئی، آپ دیکھیں اس حدیث میں 10 مرتبہ یہ بات بتائی گئی ہے. یا عبادی، اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اے میرے بندوں، یا عبادی 10 مرتبہ دہرایا گیا ہے یہ لفظ یا عبادی، اے میرے بندوں. سب سے پہلے جو بات بتائی گئی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میں نے
ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے درمیان میں بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. فَلَا تَظَالَمُوا، تو ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. یہ پہلی بات. دوسری بات، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، اے میرے بندوں تم سب کے سب گمراہ ہو. ضال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، سوائے ان کے جس کو میں نے ہدایت دی ہے. فاستہدونی اہدکم، میرے پاس ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم جائع، اے میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو. الا من اطعمت، سوائے اس کے جس کو میں نے کھانا کھلایا، جس کو میں نے کھلایا. فاستطعمونی اطعمکم، کہ میرے پاس جو غذا ہے، رزق ہے، وہ طلب کرو، کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا. پھر اس کے بعد یا عبادی، اے میرے بندوں کلکم عار، تم سب ننگے ہو. الا من کسوت، سوائے اس کے جس کو میں نے لباس پہنایا. فاستکسونی، میرے پاس تم اب لباس طلب کرو. اکسکم، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. پھر یا عبادی، اے میرے بندوں، یہ 5ویں مرتبہ کہ کلکم تخطئون باللیل والنہار، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں گناہوں کو، سارے کے سارے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، میرے پاس مغفرت طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مغفرت تمہاری مغفرت کر دوں گا. یا عبادی، اے میرے بندوں انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندوں تم جتنا بھی چاہو تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو. وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، اور تم جتنا بھی چاہو مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے ہو. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندوں اگر تم میں سے ہر ایک، کون جن میں سے اور انسان میں سے اور جن میں، انسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر تم میں سے کوئی سب سے بہترین، سب سے بڑا تقوی رکھنے والا ہے، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، کہ تم جتنے بھی متقی پرہیزگار ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک، کوئی بھی ہو سکتا ہے جن میں سے یا انس میں سے، تو جتنا بھی تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ تو یہ اللہ کی ملکیت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ملک میں، یعنی کہ میری ملکیت میں کچھ بھی زیادہ کرنے والا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اس کے بعد میں فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندوں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، کہ اے میرے بندوں اگر تم میں سے کوئی بھی، ہر ایک یعنی کہ جن اور انس، اگر وہ سب سے، افجر کا مطلب ہے جو فجور کرتا ہے، یعنی کہ جو سب سے بڑا گنہگار ہے، اگر وہ سب، یعنی کہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، ما نقص ذلك فی ملکی شیئا، اس کے گناہ کرنے سے میرے ملک میں، یعنی کہ اللہ کی ملکیت میں سے کچھ بھی کمی ہونے والی نہیں ہے. یا عبادی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر تم میں سے ہر ایک جن اور ہر ایک انس، اگر وہ سب ایک جگہ کھڑے ہو گئے. صعید کا مطلب ہوتا ہے ایک ریگستان بھی ہو سکتا ہے، اور ایک تھوڑا اونچی جگہ ہوتی ہے، وہ اس کو بھی کہتے ہیں. تو اگر سارے انسان اور سارے جن ایک جگہ جمع ہو گئے اور انہوں نے پوچھا، اللہ سے مانگا
قاموا فی صعید واحد وسألونی، اور مجھ سے وہ انہوں نے مانگا، فأعطیت کل انسان مسألتہ، تو میں ان میں سے ہر ایک کو میں وہ جو بھی مانگتا ہے اگر میں اس کو دے دوں گا، ما نقص ذلك عندی مما عندی، کہ میرے پاس جو ہے اس میں سے کچھ بھی کمی ہونے والی نہیں ہے، الا سوائے کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو اللہ کی ملکیت میں جو ہے، اللہ نے یہاں پر مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر ہر ایک انسان اور ہر ایک جن ایک جگہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اللہ سے مانگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کو اس نے جو بھی مانگا ہے اس کو دے دیا، تو اللہ کی ملکیت میں سے صرف اتنا ہی نقص ہوتا ہے جتنا ایک آپ سوئی جو ہوتی ہے، سوئی کو لے کر اگر آپ سمندر میں ڈبو کر نکالو گے تو کتنا نکالے گی سوئی سمندر کے پانی میں سے؟ صرف اتنا ہی فرق پڑتا ہے، یعنی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے پاس. یا عبادی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، یقیناً صرف تمہارے اعمال ہیں جس کا حساب میں رکھتا ہوں، ثم اوفیکم ایاہا، اور پھر اس کے بعد میں تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں میں اجر دوں گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اگر کسی نے خیر پایا تو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. ومن وجد غیر ذلک، اور اگر کسی نے ایسا نہیں پایا، فلا یلومن الا نفسہ، تو صرف اور صرف وہ خود اپنے آپ کو دوشی ٹھہرائے گا، اللہ پر کوئی بات نہیں ہے. فلا یلومن الا نفسہ، تو یہ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے. تو اس میں جیسے میں نے بتایا کہ اس میں 10 مرتبہ کہا گیا ہے یا عبادی یا عبادی یا عبادی، 10 مرتبہ، اور اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. احادیث 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہے حدیث نبوی، یعنی کہ وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان. اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختلاف ایک دوسرے سے بات ٹکراتی نہیں ہے، لیکن محدثین کے نزدیک حدیث کا مفہوم الگ ہے، فقہاء کے نزدیک الگ ہے، اور اصولیون جن کو کہتے ہیں ان کے نزدیک حدیث کا مفہوم الگ ہے. لیکن سب سے جامع جو تعریف ہوتی ہے حدیث کی، وہ محدثین کے پاس ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یا تقریر کا مطلب ہوتا ہے اس کا اقرار کرنا، یعنی کہ کوئی قول یا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس کو کہتے ہیں تقریر، اقرار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ اگر وہ منکر ہوتا تو اس کا انکار فوراً کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو دین میں اگر کوئی ایسا قول یا عمل کہتا جو شریعت کے خلاف ہے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا، تو تقریر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوے ہیں، مغازی جس کو کہتے ہیں، غزووں کے متعلق دراصل سیرت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزووں کے قصے، وہ جو احادیث ہیں، روایات ہیں، اس کو جمع کرتے ہوئے سیرتوں کی کتاب کا سلسلہ آغاز ہوا اس کا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور اخلاق کیا تھے، شمائل، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کس طریقے کا تھا، وہ کیسے تھے، دکھنے میں کیسے تھے، ان کا قد کیسا تھا، ان کے بال کیسے تھے، ان کی آنکھ کیسے تھے، ان کی پیشانی کیسی تھی، ان کی داڑھی کیسی تھی، ان کی گردن کیسی تھی، ان کا سینہ کیسا تھا، ان کے ہاتھ کیسے تھے. ہر ایک چیز کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بہت تفصیل سے انہوں نے روایت کی ہے اس کی. تو اور امام ترمذی رحمہ اللہ، انہوں نے شمائل النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے انہوں نے ایک کتاب ہی جمع کر دی ہے. اس میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آداب اور اخلاق کے متعلق، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے سلام کرتے تھے، کیسے مصافحہ کرتے تھے، کیسے اپنے ازواج المطہرات کے ساتھ کیسے رکھتے تھے، صحابہ کے ساتھ کیسے
تعلقات رکھتے تھے، کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، یہ سب چیزیں باریکی سے الحمدللہ یہ روایت کی گئی ہیں، اور ہم اس کو احادیث میں پڑھ سکتے ہیں اور سیرت کی کتاب میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث نبویہ کہتے ہیں ان کو، یعنی کہ یہ ساری جو حدیثیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں، اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں۔ اور حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کی ہے، جیسا کہ یہ حدیث ہے۔ تو یہ حدیث ہے، حدیث قدسی، اس سے ہمیں اس میں دلیل ملتی ہے کہ یہ بھی وحی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ حدیثیں پہنچائی گئی ہیں۔ لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ حدیث بھی جیسا یہاں پر بتایا گیا ہے، یا عبادی اے میرے بندو، تو یہ اس میں بھی اللہ کا کلام ہے، یہ دونوں اللہ کا کلام ہے۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور حدیث القدسی بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن اس میں فرق ہے، اور علماء نے اپنی کتابوں میں کیا قرآن میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے، اس میں انہوں نے اس کا فرق بتایا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں، لیکن حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ حدیث قدسی کو پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے یا قرآن پڑھنے کے لیے، یعنی کہ جمہور کا یہی موقف ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ تو ایسے کچھ فروق ہیں جس کو علماء اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث قدسی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کی ہے۔ قرآن جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور حدیث قدسی جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے یا بغیر اس کے بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے بات کیا، اور جو بھی انہیں تعلیمات دی گئیں تو یہ بھی احادیث میں آتی ہیں۔ لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اسی طریقے سے حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے، تو یہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ اور یہ بھی باتیں آتی ہیں کہ پہلے کے زمانے میں، اللہ ہمیں ہدایت دے، پہلے کے زمانے میں جب یہ حدیث قدسی کی جب روایت کرتے تھے محدثین اور وغیرہ، تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل اتر کے اس کی روایت کرتے تھے۔ تو یہ مطلب اتنی تعظیم تھی حدیث قدسی کے لیے۔ تو بہرحال حدیث قدسی ہے، سب سے پہلے اس لیے جو بات بتائی گئی ہے یہاں پر وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب پر غالب ہے، اور اللہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، میں نے، یعنی کہ اللہ کی ذات سے متعلق ہے بات، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کو میں نے حرام کر لیا ہے۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں، تو اگر چاہیں تو ظلم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے اپنے مخلوقات کے اوپر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظلم کو اپنے آپ کے اوپر حرام قرار کر لیا ہے، اور یہی حکم ہمیں بھی دیا گیا ہے اس حدیث میں، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی میں نے اس کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، تو ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو۔ تو یہاں پر جو یہ حکم ہے، یہ حکم اس کو کہتے ہیں الامر للوجوب، یعنی کہ یہ حکم ہے اور یہ واجب ہے۔ تو اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو یقیناً اس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، خصوصاً جو مسلمان ہیں، کیونکہ مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو وہ اگر ظلم کرتے ہیں تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس حدیث کی ترتیب، دیکھیں آپ، سب سے پہلے تو ظلم کی تحریم ثابت ہو گئی، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندوں تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیت، سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی، فاستہدونی اہدکم، تم میرے پاس ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔
تو ہدایت جو ہے یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کے لیے، اسی لیے اس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ جو چیز کی نفی ہے ظلم ہے، اور شرک بھی ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بھی ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ لیکن انسان کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہے ہدایت، توحید اور رہنمائی۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے توحید ہے، اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرنا ہے، اللہ کے رسولوں کے ساتھ یعنی وہ جو بھی لے کر آئے ہیں اس پر کیسے عمل کرنا ہے، بدعت نہیں کرنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، یہ سب سے ضروری بات ہے۔ تو ہدایت خدا جو ہے یہاں پر جب آپ کو یاد ہے یہ قاعدہ ذکر کیا گیا ہے پہلے کہ اگر ہدایت کا ذکر ہوتا ہے ایک آیت میں یا ایک حدیث میں تو اس میں دو معنی آتے ہیں، اس میں ہدا اور رشد کہتے ہیں اس کو۔ تو ہدا جو ہے وہ علم سے اس کا تعلق ہے، اور رشد جو ہے وہ اس کا تعلق عمل سے ہے۔ تو اسی لیے خلفائے راشدین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو حدیث آئے گی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تو خلفاء جو ہیں ان کے پاس علم بھی تھا اور ان کے پاس عمل بھی تھا۔ تو اسی لیے علماء کے درمیان یہ بحث چلتی ہے، بحث کا مطلب یہ اختلافی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ بحث چلتی ہے کہ کیا اگر کسی معاملے میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہی ہے، کوئی فتویٰ دیا ہے تو اس کو لیا جائے گا، تو کیا ان کی بات اہمیت رکھتی ہے یا نہیں؟ پھر اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی، اور اس سے پہلے الشیخان یعنی کہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ، تو دونوں نے مل کر جس بات کو انہوں نے اقرار کیا، اس کا فتویٰ دیا وغیرہ، تو اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خلفاء تھے وہ راشدون ہیں اور مہدیون ہیں، یعنی کہ ان کے پاس رشد ہے، عمل بھی وہ جانتے تھے، اور پھر ہدا یعنی کہ علم، دونوں ان کے پاس یہ موجود تھا ان کے پاس۔ تو ہدا کا مطلب یہاں پر اس حدیث میں ہدا کا مطلب ہے علم اور عمل، کہ علم کون سا علم ضروری ہے انسان کے لیے اور اس پر عمل کس طریقے سے کرنا ہے، یعنی کہ توحید ہے، سب سے پہلے توحید ہے، اس کے بعد سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے بعد عبادات معاملات جو بھی آتے ہیں ان کی ترتیب ہوتی ہے، لیکن سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ توحید کا مسئلہ ہے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی لیے اس کے بعد اسے جو ضرورت ہے غذا، کھانا، اس کو اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہدایت کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد تیسرا جو قول ہے اس حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جس میں آپ یہ بتائے کہ یا عبادی کلکم جائع، تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمت، سوائے اس کے جس کو میں نے کھلایا، فاستطعمونی اطعمکم، تمہارا کھانا میرے پاس مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ تو رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل خالق ہیں، رازق ہیں، رزاق ہیں، رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو چاہیے کہ انسان صرف اللہ کے پاس ہی مانگے۔ اگر کل کی جو حدیث ہم نے پڑھی عبداللہ بن عباس، اس میں کیا بتایا گیا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے غلام میں تمہیں کچھ کلمات سکھاؤں گا، اور پھر اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تم مانگتے ہو تو صرف اللہ کے پاس مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اگر تم مدد مانگتے ہو تو صرف اللہ کے پاس مدد مانگو۔ تو کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹتا ہے، کوئی بھی ضرورت ہو اس کو۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ یا عبادی، اے میرے بندوں تم سب ننگے ہو، تو سوائے اس کے جس کو میں نے لباس پہنایا ہے، تو اب میرے پاس لباس مانگو تو میں تمہیں لباس دوں گا۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں ترتیب کیا خوبصورت ترتیب ہے کہ سب سے پہلے ہدایت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد کھانے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد لباس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو انسان، اسی لیے علماء کہتے ہیں
ابن تیمیہ، ابن القیم رحمہ اللہ وغیرہ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان کو توحید کا علم سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کو علم، اور اس کے بعد جو جیسا یہاں پر ہے غذا ہے، لباس ہے، جو بھی ہے وہ جو جس طریقے سے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے اس کائنات میں وہ یہ سب چیزیں فراہم کی گئی ہیں۔ سب سے ضروری ہے توحید، تو اس کو انسان کے فطرت میں ہی ڈالا گیا ہے۔ انسان کو سانس لینے سے زیادہ توحید کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اسی لیے سورۃ اعراف کی جو آیت ہے الست بربکم قالوا بلی شہدنا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میثاق لیا ہے انسانوں سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اس کی شہادت دی ہے بلا، اور یعنی کہ یقیناً ہاں، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد انسان کو جو ضرورت پڑتی ہے وہ ہوا ہے، تو ہوا سب جگہ ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہوا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، پانی میں نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن جو دوسرے جو مخلوقات ہیں، مچھلیاں وغیرہ جو پانی میں رہتی ہیں، ان کے لیے وہاں پر آکسیجن ہے، تو وہ وہاں پر وہ سانس لیتی ہیں، یعنی کہ آکسیجن لیتی ہیں وہاں سے، پانی میں سے۔ تو یہ سب جگہ ہے۔ اس کے بعد انسان کو سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے غذا کی، تو غذا کے لیے انسان کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ پہلے کے زمانے میں شکار کرتے تھے، زراعت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن الحمدللہ آج نعمتیں بھر دی گئی ہیں دنیا میں، تو یہ تھوڑا یعنی اس میں تھوڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، انسان کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ کچھ غذا اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے وہ فراہم کر سکے۔ اس کے بعد لباس ہے، تو لباس کے لیے پہلے کے لوگ کیا پہنتے تھے؟ لباس معمولی سا لباس ہوتا تھا، ردا اور ازار، ایک کپڑا کمر سے لے کر گھٹنوں تک، ایک کپڑا جسم کے اوپر والے حصے کے لیے، امامہ وغیرہ چھوٹی موٹی بہت معمولی سا لباس ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کے لیے اب لباس کے لیے اس کے اور تھوڑا اس کو تھوڑے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، تھوڑی یہ کرنا، لیکن سب سے ضروری اس کے لیے غذا، کھانا اس کو کھانا ہی ہے کسی حال میں۔ اگر وہ لباس کے بغیر وہ رہ سکتا ہے، لیکن کھانے کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد لباس کے بعد اس کا گھر آتا ہے، تو گھر کے لیے بھی اس کو اور اس کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور محنت کرنی پڑتی ہے گھر بنانے کے لیے، گھر خریدنے کے لیے، جو بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے ضروری چیز ہے توحید، وہ انسانوں کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ اس کو انسان تلاش کرتے ہوئے اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اور اس کے بعد ہوا، غذا، پانی، جیسا جیسا اس کی ضروریت جو کم ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا اس کی موجودگی بھی اس کی تھوڑی کم ہوتی جاتی ہے، لیکن انسان کو یعنی کہ اس کو تھوڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے اس کے لیے۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر بھی اسی ترتیب سے یہ بات بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، دوسرا اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس کو لباس کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ یا عبادی کلکم تخطئون باللیل والنہار، تم سب گناہ کرتے ہو، دن رات گناہ کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہ میں معاف کر دیتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، کہ اپنی مغفرت میرے پاس طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو گناہ کے لیے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ گناہ کے لیے معافی رکھی گئی ہے، استغفار رکھا گیا ہے، مغفرت رکھی گئی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر انسانوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتی، کیونکہ یہاں پہ دنیاوی زندگی میں مغفرت ہے، استغفار ہے، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا یہ بھی بات گزری ہے کہ کئی ایسے مثالیں دی گئی ہیں حدیث میں کہ ایسا کرنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ کے لیے بھی مغفرت ہے۔ انسان صدق دل سے اگر وہ توبہ کر لے گا، تو التوبہ النصوحہ جس کو کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف ایک سچے صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ تو یہ بھی ہے، یہاں تک کہ اگر ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، اگر اس نے بھی توبہ کر لی، اپنے کفر سے، اپنے شرک سے اگر اس نے توبہ کر لیا، تو اس کے لیے بھی مغفرت ہے۔ ایسے کتنی مثالیں نہیں گئی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، سیرت میں، احادیث میں سب قصے موجود ہیں کہ جو اسلام کے سب سے
بڑے دشمن ہوا کرتے تھے، وہ ان کو ہدایت ملی، وہ اسلام میں آئے، انہوں نے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے سارا. تو کافر تھے، مشرک تھے، لیکن وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام کی انہوں نے ایسی مدد کی کہ اسلام کا یہ بلند ہو گیا. تو مغفرت ہے، ہر ایک چیز کے لیے مغفرت ہے. تو جو مغفرت مانگ لیتا ہے انسان، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو اس کو یہ توقع رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے. تو یہ حسن ظن رکھنا چاہیے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوئے، میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے. نہیں، انا التواب الرحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے قرآن میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں اور اپنے بندوں پر رحم کرتے ہیں. تو لیکن جس نے توبہ نہیں کی تو پھر اس کا حساب کیا ہے، وہ اللہ پر ہے. چاہے تو اسے معاف کر سکتے ہیں، چاہے تو اس کو عذاب دے سکتے ہیں. یہ اللہ کی مشیت ہے. اس کے بعد یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اے میرے بندوں، اگر تم اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہو گے تو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. کیسے؟ سوچ بھی نہیں سکتا. یا انسان اور جن اسی طریقے سے اگر نفع بھی پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، چاہے جن ہو چاہے انس ہو. اور اس کے بعد یہ بھی بات بتائی گئی کہ اے میرے بندوں، اگر تم میں سے اولکم و آخرکم، پہلا اور آخر انسان اور جن جتنے بھی ہیں، ان میں سے اگر کوئی سب سے متقی پرہیزگار ہو جائے تو وہ میرے ملک میں کچھ زیادہ کرنے والا نہیں ہے، میرے ملک میں کچھ میری ملکیت میں کچھ زیادہ ہونے والا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر انسان اور جنوں میں سے اول سے لے کر آخر تک اس میں سے وہ سب یہ ہو جائیں افجر، یعنی کہ فجور کرنے والے، گناہ نافرما برداری ایسے کرنے والے ہو جائیں، تو بھی ایسا کرنے سے اللہ کی ملکیت میں سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. اور یہ جو بات ہے جس میں یہ بات بتائی گئی کہ یا عبادی، اے میرے بندوں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر تم میں سے ہر ایک، اب انسان کی تعداد کیا گزری ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان آئیں گے، اس کا حساب ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا حساب صرف اللہ کے پاس ہے. جو خالق ہے، خالق ہی جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا، کتنی تعداد میں پیدا کیا. یہ انسانوں کے تعلق سے. جن اللہ عالم، کتنے جن اللہ نے پیدا کیے ہیں، ملائکہ پتہ نہیں کتنے، لیکن یہاں پر اس حدیث میں جن اور انسان کی بات کی گئی ہے. تو جب سے سمجھے ابلیس لے لیں، جن تھا، تو اس سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جن آنے والے ہیں، ہماری عقل عاجز ہو جاتی ہے کہ ہم کوئی بھی اگر ہم ایک عدد ہم اپنے ذہنوں میں بنانا چاہیں تو بنا نہیں سکتے ہیں. تعداد کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سارے انسان اور سارے جن ایک جگہ جمع ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے پاس مانگا، وَآتَيْتُ كُلُّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں نے ہر ایک کو میں نے وہ جو بھی مانگتا ہے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ سارے انسان اور سارے جن کی تعداد پتہ نہیں کروڑوں اربوں میں ہوگی، ہمیں پتہ نہیں کتنی ہے. اگر سب نے بھی مانگا اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو بھی وہ مانگتے ہیں ان کو دے دیا، تو اللہ کی ملکیت میں کچھ بھی نقصان نہیں ہونے والا ہے. الا، یہاں پر یہ مثال دی گئی کہ اگر ایک سوئی کو لے کر سمندر میں ڈبو کر اٹھایا جائے گا تو سوئی سمندر کے پانی میں سے کتنا پانی کھینچے گی، تو اتنا ہی نقصان ہوتا ہے اللہ کی ملکیت میں، یعنی کہ نہیں کے برابر ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے، دیکھیں علماء کا جو طریقہ ہوتا ہے دلائل کو سمجھنے کا اور دلائل سے مختلف مسائل کو نکالنے کا، احکام نکالنے کا، یہ ہمیں علماء سے سیکھنا چاہیے. اور یقیناً اگر علماء کی صحبت میں رہتا ہے، علماء کے پاس علم حاصل کرتا ہے، تو ہی یہ ساری باتیں ہم جان سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی
السمیع ہیں، یعنی کہ سب کچھ سننے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان اور جن، کروڑوں اربوں انسان اور جن جمع ہو گئے اور انہوں نے مانگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کی آواز سن سکتے ہیں، ہر ایک کی آواز سنتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ خالق کے جو صفات ہیں وہ مخلوق کی صفات کی طرح ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہم چاہیں بھی تو یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ہم انسان ہیں، انسان ایک وقت کتنے آوازیں سن سکتا ہے؟ 1 2 3 4 10 15 20۔ لیکن یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسان اور جن جمع ہوئے ہیں ایک جگہ، اور ہر ایک اپنی مانگ رکھ رہا ہے، پوچھ رہا ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ اور یہ بھی ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک کی زبان الگ ہے۔ کتنی زبانیں ہیں؟ ہزاروں لاکھوں کی تعدادوں میں زبانیں ہی ہیں، تو لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سب سنتے ہیں اور سب کی زبان سمجھتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں جو بھی چاہے وہ۔ تو یہ حدیث ہے، یہ حدیث دراصل یہ دلیل ہے کہ السمع یعنی کہ سننا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتے ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایسے فرقے آئے ہیں جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، جیسے سب سے پہلے جہمیہ ہیں۔ جہمیہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اسماء یعنی کہ اللہ کے جو خوبصورت نام ہے، الاسماء الحسنى، اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اور الصفات العلیٰ یعنی کہ اللہ کے جو بلند تر جو صفات ہیں ان صفات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ جہمیہ ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ ہے، علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، کیونکہ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والا اس نے رب کا ہی انکار کیا ہے۔ دوسرے ہیں معتزلہ ہیں۔ معتزلہ یہ صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ ہر ایک صفت کا انکار کرتے ہیں۔ اب جو بھی نام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، السمیع یعنی کہ یعنی کہ اس میں مبالغہ ہے، سب کچھ سننے والا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام سمیع ہے لیکن وہ صفت نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بصیر، البصیر اللہ کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام البصیر ہے، لیکن بصر یعنی کہ دیکھنے کی جو صفت ہے اللہ کے پاس نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ علیم ہے، نام ہے، صرف نام ہے، لیکن اللہ کے پاس علم نہیں ہے، اعوذ باللہ۔ ایسی گھنونی باتیں کرتے ہیں، ایسی گستاخی کرتے ہیں اللہ کی شان میں۔ اور پھر اس کے بعد اشاعرہ ہیں۔ اشاعرہ وہ صرف 7 صفات کا اقرار کرتے ہیں اور باقی کے صفات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اشاعرہ کون ہیں؟ اشاعرہ ہندوستان کے اس میں جو دیوبندی ہیں اور جو ندوی ہیں، صوفیہ نہیں، بریلویہ نہیں، بریلویہ تو صوفیہ ہیں، مشرک ہیں، لیکن اشاعرہ یہ ہیں جو صرف 7 نام اور صفت کا اقرار کرتے ہیں اور باقی کا انکار کر دیتے ہیں، اس میں تاویل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں پر یہ آیت میں بات ذکر کی گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَنْ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابلیس، وہ کیا چیز ہے جو تجھے منع کرتی ہے سجدہ کرنے کے لیے اس کو جس کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو یدیہ کا مطلب میرے 2 ہاتھ ہیں۔ یہ کیسے ہیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مومن دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ تو یہ آیت میں 2 ہاتھوں کا ذکر ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے، اہل السنہ والجماعت، اہل الحدیث کا موقف یہی ہے جو امام مالک نے بتایا۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ جب یہ بات آئی الرحمن علی العرش استوى، کہ الرحمن اپنے عرش پر استوا ہے، تو ایک شخص اس نے طنز کرتے ہوئے پوچھا کیف استوا، کیسا استوا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ امام مالک وہ کچھ وقت کے لیے خاموش ہو گئے، اپنا سر جھکا لیا۔ جب انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو ان کے پیشانی پر پسینہ کھڑا ہوا تھا،
تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم، استواء جو ہے معلوم ہے، عربی کے اعتبار سے استواء معلوم ہے، والکیفیت مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کیسی کیفیت، کیونکہ اللہ کو کس نے دیکھا نہیں ہے، والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدع، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، اور پھر اپنے تلامید کو حکم دیا اس کو باہر پھینک دو۔ تو میرے خیال سے یہ ایک ہی واقعہ گزرا ہے تاریخ اسلام میں، علماء کے تاریخ میں، کہ کسی شخص کو مسجد النبوی سے اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیا گیا، یہی شخص تھا، یہ کون تھا اس کا نام و نشان نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، صرف یہ واقعہ گزرا ہے، کیونکہ اس نے ایسی گھنونی حرکت کی تھی۔ اس نے استوا کے تعلق سے قرآن کی 7 آیتیں ہیں، الرحمن علی العرش استوا، کیونکہ اس نے اس آیت میں اس نے طعن کیا تھا، طرز کیا تھا اس آیت کو لے کر۔ تو لیکن علماء کہتے ہیں کہ جو امام مالک کا جو قول ہے یہ قاعدہ ہے اللہ کے اسماء و صفات کے متعلق سے، جو بھی صفات ہیں اللہ کے، کئی صفات آئے ہیں قرآن اور حدیث میں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب العقیدہ الواسطیہ میں تقریباً 35 صفات کا ذکر انہوں نے کیا ہے، کئی صفات قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، کئی صفات احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، اور کئی صفات قرآن اور حدیث دونوں میں ذکر کیے گئے ہیں، 33 یا 35 صفات ہے۔ تو ساری صفات پر ہمارا ایمان ہے، وہ اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ تو میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے السمیع، اللہ کا نام ہے السمیع، اور وہ صفت ہے سمع، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک چیز سنتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو سمع یعنی کہ جو سننا ہے وہ مخلوقات کی طرح نہیں ہے، ہم تشبیہ نہیں کر سکتے ہیں، مخلوق کی اوقات الگ ہے اور خالق کا مقام الگ ہے، خالق ہے سبحانہ وتعالی۔ تو اس حدیث میں یہ جو جملہ ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم انسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد وسألونی وأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، علماء ان الفاظ کو دلیل لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت ہے السمع سننا، اور اللہ کا نام السمیع، یہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کا اثبات کرتے ہیں، اس کی نفی نہیں کرتے ہیں جیسا جہمیہ معتزلہ اور اشاعرہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو بات آئی کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، یقیناً صرف تمہارے اعمال ہیں جس کا میں حساب رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ایک عمل کا حساب ہے۔ ثم اوفیکم ایاہا، اور پھر میں تمہارے اعمال کے مطابق میں تمہیں اجر دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اگر یہ پایا کہ اس کے پاس خیر ہی خیر ہے، قول کے اعتبار، عقیدے کے اعتبار سے، سب سے پہلے عقیدے کے اعتبار سے توحید پر ہے، سنت پر ہے، صحیح عقیدے پر ہے، صحیح منہج پر ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، کسی کے پاس نہیں جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہے، تو اس کے قول اور اس کے عمل میں، اس کی عبادتوں میں خیر ہی خیر ہے، تو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، فلیحمد اللہ، اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ کہیں۔ ومن وجد غیر ذلک، اور کسی نے اس کے خلاف پایا کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کے پاس، کہ شرک میں مبتلا ہو یا بدعت میں مبتلا ہو یا اللہ کی نافرمانی میں، کبیرہ گناہوں میں، ظلم میں، کیونکہ اس حدیث میں سب سے پہلے تو وہی ذکر کیا گیا ہے، دوسروں پر ظلم کرنا، زبان سے، ہاتھوں سے، مال کے اعتبار سے، سب اگر اس نے ویسا پایا، فلا یلومن الا نفسہ، چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دوش دے، کیونکہ اس کا دوش اللہ پر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ، یہ بات پھر آتی ہے، وہی بات ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو
دکھا دیا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہدایت کا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا راستہ کون سا ہے، صراط المستقیم کیا ہے، اور دوسرے جو صراط ہیں جس کے سر پر شیطان بیٹھ کر کھینچتے ہیں، بلاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ سمجھایا تھا صحابیوں کو، آپ اس سے واقف ہیں. تو یہ راستہ چنتا ہے یا ایسے راستے چنتا ہے جو گمراہی کے راستے ہیں؟ وہ جنت کا راستہ چنتا ہے یا جہنم کا راستہ چنتا ہے؟ وہ انبیاء اور رسول، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہے یا بدعت میں مبتلا ہے؟ تو جب ایسے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس کا قول اور عمل بالکل خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، تو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دوش دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے نفس کو یہ دکھا دیا ہے کہ تقوی کیا ہے اور فجور یعنی کہ گناہ، نافرمانی، گناہ وغیرہ وغیرہ کیا ہیں، یہ سب دکھا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اگر کسی نے ایسا پایا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تو چاہیے کہ وہ صرف اپنے آپ کو دوش دے. لیکن اگر خیر ہے، اس کے عمل میں توفیق ہے، اس کے قول اور عمل میں توفیق ہے. توفیق کا مطلب کیا ہے؟ موافقت. توفیق کا مطلب ہے موافقت ہونا. کس کے موافقت؟ جو حق ہے اس کے موافقت. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں توفیق دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. موافقت یعنی حق سے موافقت ہونا، قول اور عمل دونوں، عقیدہ، موافقت ہونا، صحیح عقیدہ جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا، صحابہ اور سلف کا جو عقیدہ تھا، اس کے موافقت ہونا، یہ توفیق اس کو کہتے ہیں. توحید پر ہونا یہ موافقت ہے، کیونکہ توحید ہی حق ہے، دوسرا جو ہے وہ باطل ہے. سنت سے موافقت ہونا، ہمارے قول اور ہمارے عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اگر موافق ہو تو وہی حق ہے اور وہی قابل قبول ہے، وہی قبول ہوتا ہے اللہ کے پاس. اگر اس کے مخالف ہے تو وہ مردود ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر ہم اللہ کا ہم شکر کرتے ہیں. حمد میں کیا کیا آتا ہے؟ حمد میں اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ کہنا اللہ کی تعریف ہے اس میں. اور علماء نے اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ الحمدللہ جب کوئی کہتا ہے تو اس میں شکر ہے اور اس میں محبت ہے. اگر حمد یعنی کہ الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، جو بھی ہے، وہ اردو میں ہم اس کو حمد و ثنا کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر شکر ہے اور محبت ہے تو وہ الحمد کا معنی اس میں آتا ہے. تو ہمیں ایسا ہے، اگر موافقت ہے حق، ہمارے قول اور عمل، اگر عقیدہ، قول اور عمل یہ موافق ہے قرآن اور سنت کے، تو ہم الحمدللہ کہیں گے. اور اگر ہم والعیاذ باللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سے ایسی حالت سے، اگر اس کے مخالف ہے تو اس کا دوش ہم صرف اپنے آپ کو دے سکتے ہیں، کسی اور کو اس کا دوش نہیں دے سکتے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث قاعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خالق، ہر ایک مخلوقات کے خالق صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے. خالق ہونے کے باوجود اللہ غنی ہے اپنے مخلوقات سے، کیونکہ مخلوقات نہ اللہ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر انہوں نے تقوی اختیار کیا تو وہ ان کے لیے ہی ہے، اس میں اللہ کی ملکیت میں کوئی زیادہ ہونے والا نہیں ہے. اور اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی ملکیت میں سے کچھ نقص نہیں ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی واللہ غنی عن العالمین، اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک مخلوقات سے، عالمین سے غنی ہے، یعنی اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، مخلوقات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر ایک مخلوق کو خالق کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہدایت کے لیے، اسی لیے ہدایت کو پہلے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے ہدایت کے لیے مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کس طریقے سے کی جاتی ہے اللہ نے ہی سکھایا ہے. صرف وہی عبادت ہو سکتی ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے علیہم الصلاۃ والسلام. تو وہی راستہ اللہ کے قریب لے کر جاتا ہے.
اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ گمراہی ہے، اسے بدعت کا راستہ ہے، تو یہ اللہ کے پاس نہیں لے کر جاتا ہے۔ اور مخلوق جو ہیں وہ شدید تر اپنے مخلوق کی ان کو ضرورت ہے، بہت شدت سے ضرورت ہے ان کو اپنے مخلوق، اپنے خالق کے لیے، کیونکہ اگر ان کو ہدایت نہیں ملتی تو وہ اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے، اپنے رب کی عبادت کیسے کریں گے؟ تو عبادت ہے، اور ہر ایک چیز، کھانا پینا، اوڑھنا، لباس، گھر، گاڑی، بیوی، بچے، مال، یہ سب کے لیے ہم سب محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو یہاں تک کہ اگر ہم، جیسا اس حدیث میں پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ایک دوسرے پر ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم محتاج ہیں اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ ظلم ہے اور یہ ظلم نہیں ہے۔ یہ اب جیسا کہ شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے عظیم ظلم ہے، تو اس سے کیسے بچنا ہے، اس سے وہ ہدایت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملی ہے، اور ہمیں مابین ہمارے اور آپ کے درمیان جو بھی معاملات جو بھی ہوتے ہیں اس میں کیسے ہم ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں دکھایا ہے، کس طریقے سے ہمیں معاملات کرنا ہے، خرید و فروخت کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنا ہے، کرائے پر کیسے دینا ہے، کرایہ کیسے وصول کرنا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینا ہے، خلا کیسے کرنا ہے، جو بھی ہمارے آپس میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات کو کس طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے، تو یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے۔ اور اگر ہم اس ہدایت پر عمل کریں گے تو ہی ہم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کر پائیں گے۔ اگر یہ راستہ چھوڑ کر ہم معاملات کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں ظلم ہے، ناانصافی ہے، ایک کا نفع ہے ایک کا نقصان ہے، دونوں کو نقصان ہے۔ ایسی باتیں تبھی پیش آتی ہیں جب ہدایت سے ہٹ کے کام ہم کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث عظیم حدیث ہے، سبحان اللہ، وقت کی کمی کی وجہ سے اور ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے ہیں، لیکن قاعدہ یہی ہے کہ خالق مخلوقات سے غنی ہے، مخلوقات کی ضرورت نہیں ہے خالق کو، لیکن مخلوقات جو ہیں وہ ان کو شدید ضرورت ہے اپنے خالق کی ہر ایک اعتبار سے، ہدایت، کھانا پینا، لباس وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 24ویں حدیث تھی۔ 25ویں حدیث ہے، وہ بھی ابو ذر رضی اللہ عنہ، اس کے پہلے والی حدیث بھی انہی سے روایت ہے، اس میں بھی وہی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا، یعنی کہ مؤلف کہتے ہیں کہ ان سے یہ بھی حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. تو ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے، آ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، ذهب اہل الدثور بالاجور، جو صحابہ میں جو مالدار تھے وہ سارا اجر لے کر چلے گئے۔ ذهب کا مطلب ہے چلے جانا، اہل الدثور، دثور کا مطلب ہے جو ان کی حالت بہت اچھی ہے، مالی حالت اچھی ہے، مالدار ہے۔ کہتے ہیں یہ صحابہ نے آ کر کہا، جو فقیر تھے صحابہ میں سے وہ آ کر کہتے ہیں کہ جو پیسے والے ہیں وہ سب اجر لے کر چلے گئے۔ تو وہ انہوں نے یہ بھی کہا یصلون کما نصلی، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، ہم بھی روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، لیکن وہ ان کے پاس جو مال ہے
یعنی کہ ان سے ضرورت سے زیادہ جو مال ہے وہ صدقہ دے دیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے وہ مالدار صحابہ تھے اور فقیر صحابہ جو ہے ان کے پاس نہیں ہے، مال نہیں ہے صدقہ وغیرہ دینے کے لیے. تو جب ایسی بات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کہ وہ جس طریقے سے صدقہ کرتے ہیں، اپنے مال میں صدقہ جو کرتے ہیں، اس کے برابر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے بھی موقع رکھے ہیں صدقہ دے کر جو اجر کمایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اجر کمانے کا موقع ہے تمہارے پاس. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، یقیناً ہر ایک تسبیح یعنی کہ سبحان اللہ کہنا اس میں صدقہ ہے. تسبیح کہنا یہ صدقہ ہے، یعنی کہ اس میں اجر ملتا ہے. وکل تکبیرۃ صدقہ، تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، اس میں بھی صدقہ ہے. وفی کل تحمیدۃ صدقہ، یعنی کہ ہر ایک الحمدللہ کہنا اس میں بھی صدقہ ہے. وفی کل تحلیلۃ صدقہ، اور تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا. لا الہ الا اللہ یہ جب کہتا ہے انسان تو اس میں بھی اس کے لیے صدقہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایسے اعمال بتائے جس سے انہیں اجر مل سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اجر مل سکتا ہے. جیسا جو مالدار صحابہ تھے انہوں نے اپنے مال میں سے صدقہ دے کر جو انہوں نے اجر کمایا، تو یہ سب کرنے سے بھی ان کو صدقہ حاصل ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ والامر بالمعروف صدقہ، اگر تم معروف کا حکم دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. والنہی عن المنکر صدقہ، اور اگر برائی سے روکتے ہو تو اس میں بھی صدقہ ہے. وفی بضع احدکم صدقہ، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری شرمگاہ میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. تو صحابہ چونک گئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایاتی احدنا شہوتہ، کہ ہم میں سے کوئی اپنی شہوت، جسمانی جو شہوت ہوتی ہے، وہ شہوت بھی اگر وہ پوری کر لیتا ہے تو کیا اس کے لیے اس میں بھی صدقہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارأیتم، کیا تم دیکھتے ہو، لو وضعها فی حرام، اگر اس نے حرام طریقے سے اپنی شہوت کو مٹایا، نعوذ باللہ زنا کر کے اس نے مٹایا، تو اس پر گناہ ہے. اکان علیہ وزر، یعنی کہ اس پر گناہ ہے. اسی طریقے سے فکذالک، اور اسی طریقے سے اذا وضعها فی الحلال، اور اگر اس نے حلال طریقے سے اپنے شہوت کو مٹایا، یعنی کہ اپنی بیوی کے پاس اس کو مٹایا، اس کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو زنا میں پڑنے سے محفوظ کر لیا. تو کان لہ اجر، رواہ مسلم، تو اس کے لیے اس میں اجر ہے. تو یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث سب سے پہلے قاعدہ ہے کہ یہ حدیث اجر کمانا، زیادہ سے زیادہ اجر کمانا، یہ اور اس کو غنیمت سمجھنا، زیادہ سے زیادہ اجر کمانا اور اس کو غنیمت سمجھنا، اجر کے موقع جو ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ اجر کمانے کا وہ جو موقع آتا ہے اس کو لے لینا. تو یہ حدیث اس کے متعلق ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اجر کمانے کے موقع ان کو حاصل کر لینا چاہیے اور وہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے صحابہ کا حرص علم حاصل کرنے کے لیے. تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو مالدار صحابہ ہیں وہ زیادہ اجر لے کے چلے گئے. کیسے؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے جو وہ صدقہ دے کر وہ زیادہ اجر کماتے ہیں. تو صدقہ دینا یہ اجر کمانے کا موقع ہے. تو اس سے ہمیں یہی تعلیمات ملتی ہیں کہ اگر تمہارے پاس مال ہے اور زیادہ مال ہے، تمہاری ضروریات سے زیادہ مال ہے، تو اس میں سے صدقہ دینا چاہیے. زکوٰۃ تو ہے ہی، واجب ہے، لیکن صدقے کے لیے بھی زیادہ تلقین دی گئی ہے اسلام میں. تو اب فقیر جو صحابہ تھے ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ صدقہ جو ہے یہ مالی عبادت ہے، مال سے عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ عبادت 4 قسم کی ہوتی ہے۔ عبادت دل کی عبادتیں ہوتی ہیں، زبان کی عبادت ہوتی ہے، اپنے اعضاء سے عبادت ہوتی ہے، اور مال سے عبادت کی جاتی ہے۔ تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 4 قسم کی عبادتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو یہ سکھایا کہ تم یہ کہو، تسبیح سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، تکبیر، تحمید، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تسبیح کے الفاظ ہیں۔ تسبیح جو کی جاتی ہے صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی نہیں ہے، لیکن جیسے امام النسائی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب سنن میں مختلف تسبیحات جو ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک تسبیح ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی ایک تسبیح ہے، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنے سے ویسا اتنا ہی وہ اجر کما سکتے ہیں جیسا مالی عبادت کر کے، یعنی کہ صدقہ دے کر بھی جس طریقے سے اس مالی عبادت کر کے جو اجر کما سکتے ہیں، تو وہ تسبیح کے الفاظ ادا کر کر بھی وہ صدقے کے برابر وہ اجر کما سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح، تکبیر، تحمید اور تحلیل اس میں بھی صدقہ ہے، یعنی کہ صدقے کے برابر اس اجر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب جو مالدار صحابہ تھے ان کو یہ پتہ چلا تو وہ بھی کرنے لگے، تو پھر آئے صحابہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایسا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہیں وہ دیتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی عظیم فضل کے یعنی عظیم فضل دینے والے ہیں۔ تو خیر یہ تسبیح کے الفاظ بتائے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامر بالمعروف صدقہ، کہ معروف یعنی کہ اچھے کاموں کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، اس میں بھی صدقہ ہے۔ ونہی عن المنکر صدقہ، منکر برائیوں سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر جو ہے یہ بہت ضروری رکن ہے شریعت کا، اس کو رکن کہتے ہیں، شریعت کا ایک رکن ہے۔ اس کی تفصیل آئے گی، اس کے متعلق ایک حدیث آتی ہے، اسی کتاب میں آئے گی، جب ہم اس حدیث کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفی بضع احدکم صدقہ، اور تمہاری شرمگاہ میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا تعجب ہوتے ہوئے، تعجب سے پوچھا آیاتی احدنا شہوتہ، کہ ہم اپنی شہوت کو مٹا لیتے ہیں، کیا اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو بتایا، کہا کہ ارأیتم اذا وضعها فی حرام، حرام دیکھیں منکر ہے، یعنی کہ نکیرہ کا صیغہ ہے یہاں پر، لیکن جب اس کے برعکس الحلال کہا، ارأیتم اذا وضعها فی حرام یکون علیہ وزر، کہ اگر وہ حرام کرتا ہے، حرام میں اس کو استعمال کرتا ہے، نعوذ باللہ، تو اس کے لیے اس میں گناہ ہے۔ کذالک، اور اسی طریقے سے اذا وضعها فی الحلال، فی الحلال یعنی کہ یہاں پر معرفہ کا صیغہ استعمال کیا گیا، تو حرام جو ہے منکر ہے اسی لیے نکیرہ ہے، اور الحلال جو ہے معروف ہے تو اسی لیے معرفہ کا صیغہ لیا گیا ہے۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ حرام کے جب نکیرہ ہوتا ہے تو وہ عام ہے، یعنی کہ اس میں حرام کرنے کے کئی مختلف طریقے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن حلال معروف طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ یا تو نکاح ہے، یا تو وما ملکت ایمانکم، یعنی کہ تمہارا سیدھا ہاتھ جس کی ملکیت رکھتا ہے، یعنی کہ جو باندیاں ہیں ان سے انسان جمع کر سکتا ہے، تو یہ جائز ہے اسلام میں۔ تو اذا وضعها فی الحلال کان له اجر، تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا، یہ مسئلہ، اس کو علماء کہتے ہیں قیاس العکس کہتے ہیں، اس کو قیاس العکس، عکس کا مطلب ہے اس کا ضد، اس کا اپوزٹ، تو اس کو قیاس العکس کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ سمجھایا اس طریقے سے کہ اگر وہ حرام کرتا ہے تو اس پر گناہ ہے، اسی طریقے سے اگر وہ حلال کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں صدقہ ہے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان ہم بستری کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس نیت سے کہ اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو حرام سے محفوظ کر لیا، یہ اللہ رزق ہے، یہ بھی بیویاں جو ہیں وہ رزق ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ حلال ذریعہ ہے جس سے انسان اپنی شہوت مٹاتے ہیں۔ تو اگر اس نیت سے اگر وہ کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اسی لیے اس میں شیخ سلیمان الرحیلی
حفظ اللہ انہوں نے اس پر تنبیہ کہتے ہوئے انہوں نے خاص کر کے نوجوانوں کو سمجھایا ہے کہ آج فتنے کا زمانہ ہے، سب جگہ فتنہ ہے، تو عورتیں نعوذ باللہ جہاں نظر اٹھائی وہاں پر عورتیں ہی ہیں، بلکہ الکاسیات العاریات، کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہیں، ایسی عورتیں ہیں نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے لیکن یہ خیال رکھتا ہے کہ یہ کوئی اور ہے نعوذ باللہ، تو اس کے لیے گناہ ہے، وہ اس نے گناہ کیا ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ اس نیت سے کیا کہ یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے، یہ میری بیوی ہے اور یہ حلال ذریعہ ہے شہوت مٹانے کا، تو اس کے لیے اسے اجر ہے۔ اور اگر وہ ایسا سوچتا ہے تو وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ پھر وہی بات ہے انما الاعمال بالنیات، تو ہر ایک عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو اس کے ساتھ آج کا درس ختم کرتے ہیں، وباللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ نہیں، ایک بات رہ گئی، کچھ منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو کل جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، تسبیح اور تحمید کا ذکر ہوا ہے، یعنی سبحان اللہ اور الحمد للہ، یہاں پر بھی وہی کہا گیا کہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل اس میں صدقہ ہے، اجر ہے۔ دیکھیں قرآن اور حدیث میں جہاں تسبیح کا ذکر کیا گیا ہے وہاں تحمید بھی ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ ساتھ ساتھ آتے ہیں، اور یہ توحید کا ایک قاعدہ ہے، اس کو کہتے ہیں نفی اور اثبات۔ لا الہ الا اللہ میں بھی نفی ہے اور اثبات ہے، غیر اللہ کی نفی کرنا اور عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا، یعنی کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، تو اس میں نفی اور اثبات ہے۔ تو خصوصاً عقیدے کے جو قواعد ہیں ان قواعد میں سے یہ قاعدہ ہے نفی اور اثبات کا، تو جہاں پر نفی کی جاتی ہے وہاں پر اثبات بھی کیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ کا مطلب ہے تسبیح، سبحان اللہ سبحانہ و تعالی، تسبیح میں نفی ہے، یعنی کہ یہ کہنا، سبحان اللہ کہنا کا مطلب یہ ہے مختصر کے طور پر، اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک نقص اور ہر ایک عیب سے بری ہیں، اسی لیے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ کا یہی معنی ہے کہ ہر ایک عیب اور نقص اللہ کے لیے اس کی نفی کر دینا، تو یہ نفی ہے، تسبیح دراصل نفی ہے، اور اس کا اثبات ہے الحمدللہ، یعنی کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شکر اور محبت کے ساتھ، کیونکہ ہر ایک نام الاسماء الحسنى جو خوبصورت نام ہے اللہ کے، اور الصفات العلیہ یعنی کہ جو بلندتر جو صفات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، تو یہ اللہ کے لیے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم اللہ کی حمد و ثنا شکر کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں، تو یہ نفی اور اثبات ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں آپ، جو بخاری کی جو آخری حدیث ہے رحمہ اللہ نے، جو ابو ہریرہ کی جو حدیث انہوں نے لائی ہے، وہ کیا ہے کہ کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بے حد پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت وزن ہے۔ تو کل وہی حدیث ہم نے پڑھی نا کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأ او تملأان یا تملأ ما بین السماوات والارض، تو یہ بہت میزان میں بہت وزندار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو سبحان اللہ و بحمدہ، حمد کے ساتھ، تو نفی اور اثبات ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ نفی ہے، اور عظیم العظیم اس میں اللہ کی تعظیم ہے، صفت عظمت کی جو صفت ہے جو اللہ کے لیے لائق ہے، تو اس کا اثبات ہے۔ تو سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ ساتھ ساتھ ہیں، ایک میں نفی ہے اور ایک میں اثبات ہے۔ سبحان اللہ میں یہ معنی ہے کہ ہر ایک عیب، ہر ایک نقص اللہ کے لیے اس کی نفی کرنا، اور الحمدللہ ہر ایک جو بلندتر جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو اس کا اثبات کرنا، تو وہ الحمدللہ کے معنی میں آتا ہے۔ تو سبحان اللہ والحمدللہ۔ اس کے ساتھ آج کا درس ختم کرتے ہیں، باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم